آپ لوگوں سے گفتگو کے لیے جو موضوع میں نے اختیار کیا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت، یعنی ہماری زبان، اس کا استعمال۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اتنی بے شمار نعمتیں دے رکھی ہیں کہ جن کو اگر ہم گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے، اور سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے کہ ان سب نعمتوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں، کچھ کو سن سکتے ہیں، کچھ براہ راست ہمارے استعمال میں ہیں، کچھ بہت خاموشی کے ساتھ چھپ کر ہماری خدمت میں لگی ہوئی ہیں۔ یہ سب نعمتیں خود بخود نہیں بنی، کسی کے بنانے سے اور کسی کے دینے سے ہمیں ملی ہیں۔ ان نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت زبان کی نعمت، بولنے کی قوت، حقیقت میں بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالی جب اپنی رحمت کا ذکر کرتے ہیں تو ساتھ ہی انسان کے بولنے کی قوت کا ذکر کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان، اس نے قرآن سکھایا، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسی نے اس کو بولنا سکھایا۔ دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہے اس کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک تو بالکل ایسی مخلوق ہے جو نہ دیکھ سکتی ہے، نہ سن سکتی ہے، نہ بول سکتی ہے، نہ کوئی احساس اور جذبات رکھتی ہے، جیسے پتھر، چاند، ستارے۔ پھر ایک ایسی مخلوق ہے جو کسی حد تک احساس رکھتی ہے، اور وہ ہیں درخت، پودے وغیرہ۔ پھر اس سے آگے بڑھے تو ایک اور مخلوق ہے جانوروں کی شکل میں، پرندوں کی شکل میں۔ وہ جانور چل پھر بھی سکتے ہیں، ان کی کچھ مخصوص آوازیں بھی ہیں، کسی نہ کسی حد تک عقل اور سمجھ بھی رکھتے ہیں۔ لیکن چوتھی قسم کی مخلوق جو انسان ہے، وہ ان تمام چیزوں سے سپیریئر بھی ہے، اور باقی ساری چیزیں اسی کے لیے بنی ہیں۔ مثلاً پتھروں کا استعمال ہم کرتے ہیں، درخت ہمیں فائدہ دیتے ہیں، جانور ہمارے لیے ہیں، یہ خوبصورت پرندے ہمارے لیے چہچہاتے ہیں، ان کے خوبصورت رنگ اور پیاری پیاری شکلیں ہمارا دل لبھانے کے لیے ہیں، اور ہم اپنے رب کے لیے ہیں، اپنے خالق کے لیے ہیں۔ ہم اس کے لیے ہیں جس نے ہمیں بنایا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اس نے جب ہمیں پیدا کیا تو عقل بھی دی اور اس کے ساتھ بولنے کی قوت دی۔ جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ جانوروں کے پاس دیکھنے کی قوت ہے لیکن بیچارے بلیک اینڈ وائٹ ہی دیکھتے ہیں، سننے کی ہے لیکن لمیٹڈ، ہر بات نہیں سمجھتے، سوچنے سمجھنے کی ہے، بس اتنا سوچ سمجھ سکتے ہیں جس سے وہ اپنے فائدے کے کام کر سکیں یا اپنی ضروریات پوری کر سکیں۔ لیکن اس کے برعکس انسان کے پاس بولنے کی جو قوت ہے، یعنی باقی قوتوں میں بھی دیکھیں، ہمارا سننا، دیکھنا، سمجھنا، یہ سب کچھ باقی تمام چیزوں سے زیادہ بہتر ہے، باقی تمام مخلوق سے افضل ہے۔ لیکن ایک ایسی قوت جسے ہم بولنے کی قوت کہتے ہیں، یہ قوت جس طرح انسان کو ملی ہے کسی اور مخلوق کو نہیں ملی۔ مثلاً ایک گائے بھینس بھی بولتی ہے، آپ جانتے ہیں اس کو بولنا کیا ہوتا ہے؟ اس کے بولنے میں کیا خوبصورتی ہے، کیا سمجھ میں آتا ہے جب وہ بولتی، کچھ بھی پتہ نہیں چلتا۔ اسی طرح چڑیا، پرندے وغیرہ بولتے ہیں، ان کا بولنا اچھا لگتا ہے، چہچہانا اچھا لگتا ہے، لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اپنی چو چو میں کس وقت روتے ہیں، کس وقت ہنستے ہیں، کس وقت کچھ مانگتے ہیں اور کس وقت کسی کو کچھ کہتے ہیں۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو بولنے کی قوت دی ہے وہ اسے تمام باقی مخلوق سے زیادہ افضل بناتی ہے، اور یہ قوت دوسرے جانوروں کے پاس اس طرح نہیں ہے، اور یہ قوت اللہ تعالیٰ کی رحمت کی علامت ہے۔ الرحمن، یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں بولنا سکھایا۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر ہم بول نہ سکیں تو ہمارا حال کیا ہو۔ مثلاً کوئی شخص آپ کو غصہ دلا رہا ہے اور آپ جواب میں بول نہیں پا رہے، آپ کی کیفیت کس طرح ہوتی ہے؟ کوئی شخص بہت اچھے الفاظ آپ کے لیے استعمال کر رہا ہے، آپ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ بول نہیں پا رہے، کسی سے آپ اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، بول نہیں پا رہے، آپ کو بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کے لیے مانگنا چاہتے ہیں، آپ بول نہیں سکتے، تو آپ خود سوچیں کہ زندگی کتنی ادھوری ہو جائے، کتنی مشکل ہو جائے۔ ہمارا غم، غصہ، خوشی، محبت، ہر چیز، ان سب چیزوں کا اظہار جب ہم بول کر کرتے ہیں تو ہی ہمارے دل کو چین اور سکون ملتا ہے۔ اس لیے یہ نعمت ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ بولنے کا عمل کہاں سے ہوتا ہے۔ اس میں ایک زبان استعمال ہوتی ہے، ہمارا حلق استعمال ہوتا ہے، ہمارے لپس استعمال ہوتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی صحیح کام نہ کرے، مثلاً اگر ہمارے لپس ہی نہ ہوں، تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیے کہ لپس کو کچھ ہو جائے تو ہم بول نہ پائیں۔ دانتوں کا استعمال بھی ہوتا ہے بولنے میں،
جو لوگ बेचारे जिनके दांत नहीं होते, जैसे बच्चे होते हैं, तो वो उस वक्त तक सही बोल नहीं पाते, और जब दांत टूट जाएं जिन लोगों के, तो वो भी सही तौर पर अपना मुद्दा खूबसूरत तरीके से बयान नहीं कर सकते. इसी तरह जबान तो खुद जबान है जो बोलती है. और देखने में क्या है, अगर आप शीशे के सामने खड़े होकर अपनी जबान सामने निकाल कर देखें तो क्या चीज है ये? कुछ भी तो नहीं, गोश्त का एक टुकड़ा है. आप किसी और गोश्त के टुकड़े को जरा बोलने के लिए कहें, नहीं बोल सकता. मसलन आप अपने हाथों को कहें, अपने पाँव को कहें, अपनी आंखों और कानों को कहें, चले जबान की तरह कान भी जरा लटक रहे हैं एक तरह से, इनसे बोलने का काम ले, नहीं बोल सकते. तो एक हैरत अंगेज चीज है ना कि हम सोचते हैं, देखते हैं, वो देख कर रजिस्टर करते हैं, सुन के कुछ बातें हमारे दिल में जाती हैं, कुछ महसूस करते हैं, और फिर उन सब चीजों को इतनी परफेक्ट कैलकुलेशन के साथ हम दोबारा दोहराते हैं कि एक हैरान कुन अमल है. और फिर आप देखें दुनिया में तरह तरह की जो जबानें पाई जाती, यानी लैंग्वेजेस जो हैं, इनके अंदर जो डिफरेंस है, कहने को उर्दू एक है, लेकिन दिल्ली वाली उर्दू, यूपी वाली उर्दू, कई किस्म की उर्दू. इसी तरह अरबी एक है, लेकिन सऊदी अरब की और है, कुवैत की, इमारात की, फिर इजिप्ट की, इराक की, इन सब में फिर कितने डायलेक्ट फर्क हो जाते. इसी तरह पंजाबी एक है, लेकिन लाहौर की, गुजरात की, मुल्तान की कितनी मुख्तलिफ है. तो ये न सिर्फ ये कि जबान का इस्तेमाल करना, बल्कि जबानों का जो फर्क है, ये भी अल्लाह ताला की कुदरत की एक बहुत बड़ी निशानी है. ये अल्लाह ताला की पहचान की अलामत है. यानी एक ही तरह के जज्बात को मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल करते हैं. मसलन अगर आपने अस्सलाम वालेकुम का लफ्ज बोलना हो, तो उर्दू में अगर आप बोलेंगे तो कुछ और होगा, अंग्रेजी में कुछ और होगा, जर्मनी में कुछ और होगा, फ्रेंच में कुछ और होगा, चाइनीज में कुछ और होगा. हर लैंग्वेज का अपना एक स्टाइल होगा. है सभी इंसान, सबके अंदर एक जैसे ही जज्बात हैं, लेकिन हर एक की जबान का फर्क जो है हैरत होती है. और थोड़े थोड़े वक्फे पर, थोड़े थोड़े इलाकों में अगर दुनिया का नक्शा आप अपने सामने रखें, जैसे ये ग्लोब आपके सामने है, आप इसको घुमाते जाएं और आप देखते जाएं कि दुनिया में इतनी बेशुमार जबानें हैं कि जो इंसान, यानी इन तमाम एरियाज में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, इन सारे इलाकों में ऊपर से नीचे तक, यानी पूरी घूमती दुनिया में अगर आप मुख्तलिफ जबानों का अहाता करें तो आप गिन नहीं सकते कि कितनी हजारों बोलियां बोली जाती हैं. ये किस तरह वजूद में आई, हालांकि एक आदम और हव्वा की औलाद है सब. तो ये सब अल्लाह ताला की कुदरत की एक बहुत बड़ी निशानी है. कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमिन आयातिही खल्कुस समावाति वल अर्द वख्तिलाफु अलसिनतिकुम व अलवानिकुम इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिल आलमीन. और उसकी निशानियों में से आसमानों और जमीन की पैदाइश और तुम्हारी जबानों और रंगों का इख्तिलाफ है. यकीनन इसमें बहुत सी निशानियां हैं अक्लमंद लोगों के लिए, इल्म वाले लोगों के लिए, जानने वालों के लिए. तो बात यह है कि जबान अल्लाह की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है, उसकी निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी है, उसकी रहमतों में से एक बहुत बड़ी रहमत है. और इंसान इस जैसी कोई दूसरी चीज बनाने से अब तक कासिर है. हमने देखा होगा हार्ट का ट्रांसप्लांट हो रहा है, आंखों की तब्दीली हो रही है, और जिस्म के आज़ा बन रहे हैं, कुछ मसनूई आज़ा बना लिए जाते हैं, लेकिन अभी तक जबान के बारे में कोई दूसरी चीज सामने नहीं आ सकी. मसलन जबान का एक और काम टेस्ट करना भी है, जायके चखना भी है. तो अगर हमारी जबान में जायके खत्म हो जाएं, तो दुनिया का कोई आला ऐसा अभी तक नहीं बना, कोई मशीन ऐसी नहीं बनी कि जो आपकी जबान का टेस्ट लौटा दे. तो एक ही वक्त में क्या कुछ ये जबान कर रही है और किस किस तरह हमारी खिदमत में लगी हुई है. तो अल्लाह ताला ने जितनी भी हमें नेमतें दी हैं, उनके बारे में वो हमसे पूछेगा भी कि हमने इन नेमतों का इस्तेमाल किस तरह किया. कुरान पाक की एक आयत है, वलतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम. उस दिन तुमसे नेमतों के बारे में जरूर पूछा जाएगा. और क्या पूछना चाहिए भी? क्या ख्याल है, पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? अल्लाह ताला ने हमें बोलने की कुव्वत दी. क़यामत के दिन वो पूछेगा कैसे बोले, कैसे इस्तेमाल किया, कहाँ इस्तेमाल किया, अच्छी चीजों के लिए किया या बुरी चीजों के लिए, दूसरों का दिल दुखाने के लिए या दूसरों का दिल खुश करने के लिए, कहाँ इस चीज का इस्तेमाल किया. क्या उसे पूछना चाहिए? पूछने का कोई हक है उसका, या गैर जरूरी है उसका पूछना? मसलन माँ बाप अपने बच्चों को कोई चीज ला कर देते हैं, तो क्या वो ये हक रखते हैं कि पूछे अपने बच्चों से कि वो चीज कहाँ गई, वो जो मैंने तुम्हें कलम दिया था, वो जो मैंने तुम्हें किताब दी थी वो कहाँ है, वो जो तुम्हें पॉकेट मनी दी थी कहाँ खर्च की? अगर माँ बाप हक रखते हैं पूछने का, तो फिर माँ बाप तो एक वक्ती तौर पर थोड़ी बहुत कोई चीज देते हैं, अल्लाह ताला ने तो बेशुमार नेमतें दी हैं, तो वो पूरा पूरा हक रखता है ये देखें कि हमने नेमतों को किस तरह इस्तेमाल किया. और कुरान पाक में अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, वलतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम. उस दिन तुमसे नेमतों के बारे में जरूर सवाल किया जाएगा.
تو یہ سوال کس قسم کا ہوگا؟ جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ یہ پوچھا جائے گا کہ اس کو استعمال کہاں کیا، کس کام میں لگایا. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ زبان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے. سب سے پہلی بات تو ہم سب کو یہ معلوم ہونی چاہیے کہ جو لفظ بھی ہم اپنی زبان سے نکالتے ہیں وہ سب لکھے جا رہے ہیں. سب کو پتا ہے نا یہ بات کہ نہیں پتا؟ کس کو پتا ہے؟ ہاتھ تو کھڑا کریں. سب کو پتا ہے. اگر کسی کو نہیں پتا تو وہ بھی پتا اب چل جائے گا کہ جو کچھ بھی، فار ایگزامپل یہاں اس کمرے میں داخل ہونے کے بعد سے لے کر اب تک جو کچھ میں نے بولا ہے وہ پورے کا پورا ریکارڈ ہو گیا ہے. اس مشین میں نہیں، اللہ کے ہاں. اللہ کے ہاں ایک ایک بات لکھی جاتی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. انسان کے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکل پاتا مگر یہ کہ اس کے پاس ایک حاضر باش یعنی فوراً اٹینٹیو نگران موجود ہوتا ہے. ان کا نام کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ کرامن کاتبین، معزز کاتب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھنے والے فرشتے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، یقیناً تم پر نگرانی کرنے والے موجود ہیں جو معزز لکھنے والے ہیں. انسان کا یہ سب لکھا ہوا اس کے نامہ اعمال میں ریکارڈ ہو رہا ہے. اچھی باتیں لکھنے کے لیے الگ فرشتہ ہے، بری باتیں لکھنے کے لیے دوسرا فرشتہ ہے. اور قیامت کے دن ان تمام باتوں کا پھر وزن کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور وزن اس دن بالکل حق پر مبنی ہوگا، بالکل درست ہوگا. یعنی اگر کسی نے ایک لفظ بھی فالتو بولا تو وہ بھی سامنے آ جائے گا. اور پھر انسان اپنا نام اعمال دیکھ کر پریشان ہوگا. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، اس کتاب کو کیا ہو گیا؟ نہ تو کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے اور نہ بڑی، ہر چیز لکھ لی ہے. ایک ایک لفظ. مثلا ہم نے پوری زندگی میں کتنے جھوٹ بولے، صرف وہ لکھے نہیں جائیں گے بلکہ ان کا نمبر بھی ہمارے سامنے آئے گا. مثلا 2220 مثال کے طور پر. اور اگر ڈیلی ہم ایک جھوٹ بولتے ہیں مثلا، تو آپ خود سوچئے کہ ایک مہینے میں کتنے دن ہوتے ہیں اور ایک سال میں پھر کتنے دن ہیں، اور جتنے سال کے آپ ہیں اس کو کیلکولیٹ کر لیجئے کہ اب تک اندازاً کتنے جھوٹ ہو چکے. اور میرا نہیں خیال کہ ایک پر ہمارا گزارا ہوتا ہو. ایک تو بہت تھوڑا ہے پر ڈے. تو اس کے لیے کیا ہے، اگر ہم روز کا گننا شروع کریں تو ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنا انبار ہم نے غلط باتوں کا جمع کر لیا. دن میں کم از کم ایک دفعہ دل دکھانا کسی کا، اتنا تو ہو ہی جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ہرٹ ہو جاتا ہے ہماری بات سے. اگر ہر روز ایک ایک بات بھی جمع کی جائے تو کتنا انبار جمع ہو چکا ہوگا. اور آپ کو معلوم ہے کہ جو چیزیں حقوق العباد میں سے ہوں وہ جب تک بندے معاف نہ کرے اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرتے. خیر، ایک تو یہ کہ فرشتے جو کچھ لکھ رہے ہیں ایک ایک لفظ وہ تولا جائے گا. دوسرا یہ کہ اس دن ہماری زبان بند کر دی جائے گی اور ہمارے ہاتھوں کو بولنے کے لیے کہا جائے گا. ہماری اسکن بولنا شروع کر دے گی، ہمارے پاؤں بولنا شروع کر دیں گے. قرآن پاک کی سورۃ النور میں آتا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. اس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں، ہاتھ اور پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے. ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ زبان بند کر دی جائے گی اور ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، اور انسان کہے گا کہ یہ میرے خلاف کیوں بولنا شروع ہو گئے اور یہ کیسے بول رہے ہیں. آج تو جیسے میں نے کہا نا کہ ہم اگر اپنے ہاتھوں کو کہیں کہ بولو تو یہ نہیں بول سکتے، اور دنیا میں کوئی ایسا طریقہ نہیں ابھی تک ملا انسان کو کہ زبان کے علاوہ کسی اور چیز کو بلوا سکے. لیکن قیامت کے دن یہ سب کچھ بولنے لگے گا. اس وقت انسان حیران ہو کر پوچھے گا کہ تم کیوں بول رہے، تم کیسے بول پڑے؟ تو وہ کہیں گے ہمیں اسی رب نے بلوایا جس نے ہر چیز کو بلوایا. اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوئی بھی چیز بول سکتی. تو یہ تمام چیزیں انسان کے اعمال کی گواہی دینا شروع ہو جائیں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر لوگ اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. یعنی بہت سے لوگوں کو سزا قیامت کے دن صرف اس وجہ سے ملے گی کہ وہ اپنی زبانوں کا صحیح استعمال نہیں کرتے تھے. اس لیے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے کہ کس طرح ہم اپنی زبان کا اچھا استعمال کریں اور کن کن چیزوں سے ہم اپنے آپ کو روک کر رکھیں. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اے معاذ اس زبان کو بند رکھنا. انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم سے ہماری زبان کی باتوں پر بھی پوچھ ہوگی، یعنی جو کچھ ہم بولتے ہیں اس کا بھی حساب ہوگا؟ آپ نے فرمایا معاذ تیری ماں تجھے گم کرے. یہ ایک محاورہ ہے عربی زبان کا
ایک طرح کی چھوٹی سی ڈانٹ ہے. جہنم میں منہ کے بل یا پھر ناک کے بل. ناک کے بل کا مطلب کیا ہے؟ الٹے منہ. لوگوں کو زبان کی کٹائی کے علاوہ اور کون سی چیز گرائے گی؟ یعنی انسانوں کو جو چیز نقصان دے گی وہ ان کی اپنی زبان ہی کی کمائی ہوگی. جو کچھ وہ بول کر لائے ہوں گے وہی ان کے خلاف جائے گا اور ان کو سزا دلوائے گا. ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ جس شخص نے اپنی زبان روک لی اللہ نے اس کی پردہ پوشی کر لی، یعنی اس کے عیب ڈھک جائیں گے. تو جو لوگ بہت زیادہ بولتے ہیں وہ کسی اور کا نہیں، دراصل اپنا ہی نقصان کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ہی راز کھول رہے ہوتے ہیں، اپنی ہی برائیوں کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی صبح کو اٹھتا ہے تو اس کے سارے اعضاء یعنی ہمارے ہاتھ پیر وغیرہ زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں. ہمیں نظر تو نہیں آتا لیکن ان کی اپنی ایک لینگویج ہوتی ہوگی، اپنی کمیونیکیشن کا ذریعہ ہوتا ہوگا، اور کہتے ہیں کہ اللہ سے ہمارے معاملے میں ڈرنا، کیونکہ اگر اے زبان تم سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. کیونکہ جو کچھ انسان بولتا ہے ویسا ہی پھر کرنا بھی شروع کر دیتا ہے. جیسا کہ وہ ایک سینگ میں آتا نا کہ واچ یور تھاٹس بیکاز یور تھاٹس بیکم یور ورڈس. جو کچھ ہم سوچتے ہیں وہ کیا بن جاتا ہے؟ ہماری زبان یعنی گفتگو بن جاتی. اور واچ یور ورڈس، اپنے جو الفاظ ہیں ان کو واچ کرو، ان کا لحاظ رکھو، ان کا دھیان کرو، کیونکہ تمہارے ورڈز جو ہیں وہ تمہارے ایکشنز بن جاتے ہیں. اور اپنے ایکشنز کے بارے میں کانشیس رہو، کیونکہ جو تمہارے ایکشنز ہوتے ہیں وہ تمہاری تقدیر بن جاتے ہیں. تمہارے اعمال ہی تمہاری تقدیر. ہم عام طور پر رونا روتے رہتے ہیں اچھی بری تقدیر کا، لیکن عموماً ہماری تقدیر کیا ہوتی ہے؟ جو ہم خود کام کر رہے ہوتے ہیں وہی ہماری ڈیسٹنی ہو جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ کی رضامندی کی بات کرتا ہے اور اس کی طرف اس کا دھیان بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے بہت سے درجے بلند کر دیتا ہے. اور اسی طرح انسان اللہ کی ناراضگی کی بات کر جاتا ہے اور انسان کا اس کی طرف دھیان بھی نہیں جاتا، ایسے بس بولتا چلا گیا اور کچھ منہ سے نکل گیا، اور اسی کی وجہ سے وہ جہنم میں جا گرتا ہے. یعنی اپنی زبان کی بات کی وجہ سے وہ انتہائی نقصان اٹھاتا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کی وجہ سے مشرق اور مغرب کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس سے بھی زیادہ وہ جہنم کی گہرائی میں جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنی زبان سے غلط لفظ بول رہا ہوتا ہے. اور یہ نہیں کہ سوچ سمجھ کے، بلکہ ایسی ہی بے دھیانی میں. اس کا مطلب ہے کہ انسان کو بہت ہی ہوش و حواس سے سوچ سمجھ کے کانشیسلی اپنی گفتگو کرنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ وہ اس کے لیے نقصان کا سبب بن جائے. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آخر ایک بات کی وجہ سے اتنی بڑی سزا کیوں ہو سکتی ہے؟ اس کی کیا کوئی لاجک بنتی ہے اس کی؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ آپ کو یوں نہیں لگ رہا کہ یہ تو بہت انفیئر ہے کہ ایک لفظ کسی نے بولا یا ایک بات بولی اور اس کی وجہ سے اس کو اتنی بڑی پنشمنٹ ملی؟ شابش. ہمارا ہر ایکشن جو ہے وہ صرف ایکشن نہیں، ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے اور پھر ایک چین ری ایکشن شروع ہو جاتا ہے. تو بعض اوقات ہم ایک بات بول کے خود تو بھول جاتے ہیں، لیکن اس بات کا جو اثر ہوتا ہے وہ دوسرے انسان پر ہوتا ہے، اس سے وہ دوسرے تک جاتی ہے. بعض اوقات ایک بولی ہوئی بات پوری